اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد حروف العطف قال المصنف باب العطف وحروف العطف عشرۃ وہی الواو والفاء وثم واو وام واما وبل ولا ولکن وحتی فی بعض المواضع. ٹھیک ہے، یہ حروف عطف ہیں. انہوں نے دیکھیں یہاں پر کہا حتی فی بعض المواضع، یعنی حتی جو ہے یعنی بقیہ تو ہیں وہ حروف عطف ہیں، لیکن حتی جو ہے کیا ہے، ہر مقام پر حروف عطف نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ بعض مقام پہ جارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتا. انشاءاللہ اس کی تفصیل آ رہی ہے. بہت آسان سی بحث ہے حروف عطف کی. یہ مطلب یہ 10 حروف ہیں کہ جو عطف ہوتے ہیں. اچھا، عطف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عطف ہونے کا مطلب یعنی کہ حکم میں ایک ہوتے ہیں، یعنی ذات الگ الگ ہوتی ہے. عطف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ذاتاً وہ الگ الگ ہیں مگر حکماً کیا ہے، ایک ہے. آپ نے کہا جاء زید و عمرن، تو کیا زید اور عمر دونوں ایک ہو گئے؟ نہیں، ذات تو دونوں کے الگ الگ ہیں مگر کیا ہے، مجی میں یعنی آنے میں دونوں کے دونوں کیا ہیں، برابر ہیں. ہاں مطلب ان شاء اللہ تو دو الگ، تو یہ کہنے کا مطلب ہے. تو اچھا، تو عطف کا فائدہ کیا ہے عربی زبان میں؟ اور یہ بھی مطلب فائدے کے لیے جان لیں. فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے کلام میں اختصار ہوتا ہے. اختصار جہاں مطلب یعنی کہ اب بجائے اس کے کہ اب دیکھیں ہم لوگ 3 لوگ ہیں نا، تو ایک مطلب یہ کہیں کہ جاء سمیع، ٹھیک ہے، جاء ساحل، پھر کہا جائے جاء امن، ہے نا، امان، کیا نام ہے، امان، ہاں بہرحال. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی. تو اب بجائے اس کے کہ ہر ایک کے ساتھ ہم جاء کہیں، ہے نا، ہمیں کیا کہیں، ایک مرتبہ کہا جاء زید و عمر و بکر. بات انشاءاللہ تو اختصار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور عرب میں یہ کہا جاتا ہے خیر الکلام ما قل و دل. بہترین کلام وہ ہوتا ہے کہ جو کم بھی ہو اور اپنے مقصد پر پورے طور پر دلالت بھی کرتا ہو. تو یہ عطف کا ایک فائدہ یہی ہے کہ عطف کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، ذات تو ایک نہیں ہوتی ہے مگر کیا ہے، حکم میں وہ سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں. اچھا، تو اس کے لیے کیا ہے، اب بتا رہے ہیں کہ عطف کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک عطف ہے عطف بیان اور ایک ہے عطف نسق. تو یہ جو حروف کی بات ہے، سنیے گا، یہ جو حروف کی بات ہے نا کہ حروف عطف کی محتاج عطف نسق ہے. عطف نسق میں کیا ہے، عطف کرنے کے لیے حروف کی ضرورت پڑتی ہے جو حروف عشرہ ہیں. لیکن جو عطف بیان ہے اس میں حروف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیا ہے، وہ عطف بیان یعنی ایسے جملے آتے ہیں کہ جو کیا ہوتے ہیں کہ جو اپنے معطوف کے، اپنے مطبوع کے کیا ہوتے ہیں، شرح کرتے ہیں. وہاں پہ حروف عشرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. عبارت دیکھیے گا تو بات زیادہ واضح ہوگی. یہ بات واضح ہو گئی کہ عطف جو کیا فائدہ کیا ہے اس کا، اور اس کی 2 قسمیں، عطف بیان اور عطف نسق. عطف بیان کو ضرورت ہوتی ہے، عطف بیان کو ضرورت نہیں ہوتی حروف عشرہ کی، یہ جو حروف عطف ہیں. ٹھیک ہے، اور جو عطف نسق ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے کس کی، حروف عشرہ میں سے کسی ایک کی، تاکہ عطف کر سکیں. اور عطف کا مطلب ہوتا ہے حکم میں ایک ہونا، ذات میں الگ ہونا. سنیے گا، اقول للعطف معنیان. عطف کے 2 معنی ہیں، ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی ہے. جہاں تک لغوی معنی کی بات ہے تو اما معنی العطف لغتاً فهو المیل. عطف کا لغوی معنی کیا ہے، میل کے ہے، میلان، یعنی میل وہ اردو والا میل نہیں، ہاں یعنی کیا ہونا، رغبت. ٹھیک ہے، کہتے ہیں رغبت کا. ٹھیک ہے، انٹرسٹ انگلش میں کہہ لیجئے. جیسے تقول عطف فلان علی فلان، کہ فلاں نے فلاں کی طرف کیا کیا، رغبت کا اظہار کیا. یعطف عطفا. ٹھیک ہے، ترید انہ مال الیہ و اشفق علیہ، یعنی آپ گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فلاں کی طرف کیا ہے، مائل ہوا اور اس پر کیا ہے، مہربان ہوا ہے، نہیں اشفاق کیا اس نے، اس پر مہربان ہوا. بہرحال یہ تو کیا ہے، یہ لغوی معنی ہے. لیکن ہمیں کام جو سروکار لغوی معنی سے نہیں ہے، گرچہ اصطلاحی معنی میں اور لغوی معنی میں ذرا سا مطابقت ہونی چاہیے، مطابقت نہیں، مناسبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مگر کیا ہے، یہاں پر ہمیں جو سروکار ہے وہ معنی اصطلاحی سے. یعنی جب کبھی آپ سے نحو کا امتحان لیا جائے، پوچھا جائے کہ عطف کسے کہتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہ عطف والمیل یہ نہیں کہیے گا، بلکہ عطف کی تعریف یہ کہ عطف کیا ہے، عطف کی اصطلاحی معنی کیا ہے. تو کہہ رہے کہ اب اما العطف فی الاصطلاح، تک عطف کی اصطلاحی معنی ہے تو پھر اس کی 2 قسمیں ہیں. اول عطف البیان والثانی عطف النسق. ٹھیک ہے، اب عطف بیان کسے کہتے ہیں، هو التابع الجامد الموضح لمتبوع فی المعارف المخصص له فی النکرات. سمجھیے گا، عطف بیان کسے کہتے ہیں، عطف بیان کہتے ہیں، عطف بیان ایسے جامد تابع کو کہتے ہیں. یعنی کیا مطلب، یعنی جامد مشتق کے مقابلے میں.
کہ عطف بیان کیا ہوتا ہے؟ جامد ہوتا ہے، مشتق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے ایک بات. اور یہ ایسا جامد ہوتا ہے کہ جو اگر معرفہ کے لیے ہو تو معرفہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ موضح ہوتا ہے، یعنی وضاحت کرتا ہے. واضح انشاءاللہ. اور اگر یہ نکرہ کے لیے ہو عطف تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نکرے میں مخصص ہوتا ہے، یعنی اس کو کیا کرتا ہے؟ تخصیص دیتا ہے. مثال دیں گے تو بات زیادہ واضح ہوگی، عبارت واضح ہوگی. دیکھیے عطف بیان کسے کہتے ہیں؟ وہ تابع ہے کہ جو جامد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور موضح ہوتا ہے اپنے مطبوع کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے مطبوع کے لیے موضح یعنی وضاحت کرنے والا ہوتا ہے، بتانے والا ہوتا ہے، کس میں؟ معرفہ میں، ٹھیک ہے، اور مخصص ہوتا ہے کس کے لیے؟ نکرے میں. مثال سنیے، فمثال عطف بیان فی المعرف، معرفے میں عطف بیان کی مثال سنیے. جاءنی محمد، ٹھیک ہے، ابو کا، ٹھیک ہے. اب مثلا ابو کا مثال میں تو بہرحال یہ تھوڑا سا موضح نہیں ہوا زیادہ، یہ ہو سکتا ہے. آپ نے کہا جاءنی محمد، ٹھیک ہے، کہ محمد آیا، تو ہو سکتا ہے کہ سننے والا یہ کہے کہ یہ محمد کون سے محمد مراد ہے؟ آپ نے کہا کیا؟ ابو کا، کہ جو تمہارا باپ ہے. تو اب اس کے ذہن میں جو مطلب اور خدشات تھے، ہے نا، کہ محمد کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ سب اس کا دوست ہو، اس کا استاد ہو. آپ نے کہا نہیں، ابو کا. تو یہ ابو کا جو ہے کیا ہے؟ یہ عطف بیان ہے، اور انشاءاللہ. لیکن کیا یہ موضح ہے یا مخصص ہے؟ کہ نہیں، یہ موضح ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی محمدن کی تشریح کر دی، محمد کے ڈیٹیلز بتا دیا کہ محمد کون ہے؟ وہ کہ جو تمہارا باپ ہے. اور انشاءاللہ تو اعراب کیا کریں گے؟ جاء فعل، ٹھیک ہے، نون الوقایہ، یا کیا ہے؟ مفعول به مقدم، محمدن کیا ہے؟ فاعل مرفوع علامۃ رفعہ ضمہ، ٹھیک ہے. ابو، سنیے گا، ابو کیا ہے؟ عطف بیان، مرفوع علامۃ رفعہ واو لانه من اسماء الخمسہ وهو مضاف، کاف ضمیر متصل فی محل جر بالاضافہ، یعنی مضاف الیہ. واضح انشاءاللہ؟ نہیں واضح ہوئی بات؟ چہرے سے لگ رہا واضح نہیں ہوگا. ہم نے کہا جاء سمیعن، ٹھیک ہے. اب سمیع نام کے یہاں پہ اور بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو کون سمیع ہے یہاں؟ مطلب چہرے سے ہی آپ کے کیا ہے مطلب تھوڑا سا یہ وضاحت ہوئی کہ مطلب آپ سمجھنا چاہ رہے کہ کون سمیع. آپ نے کہا صدیقوں کا، جو تمہارا دوست ہے. تو اب سمیع کہیں ہے، لیکن آپ کے جاننے والے کیا مثلا دوستوں میں سے ہم ہیں مثلا، ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ صدیقوں کا. تو یہ موضح ہو گیا ہے نہیں. لیکن یہی اگر عطف بیان جو کہتے ہیں، یہ صدیقوں کا کیا ہے؟ یہ سمیعون کے لیے عطف بیان ہے، اور سمیع کیا ہے؟ اس کے لیے مطبوع ہے، ٹھیک ہے، معطوف ہے. اور پہلی والی مثال میں جاء محمد ابو کا میں ابو کا کیا ہے؟ یہ اس کے لیے عطف بیان ہے، اور محمد کیا ہے؟ اس کے لیے مطبوع ہے. بعد انشاءاللہ معطوف ہے، ٹھیک ہے. اچھا، والثانی فی المثال موضح له، اچھا عفوا دیکھیں، ابو کا عطف بیان علی محمد، تو ابو کا جو ہے کیا عطف بیان ہے محمد کے لیے، ٹھیک ہے. وکلاہما معرفہ، اور دونوں کے دونوں معرفہ ہیں. دیکھیں اب ہم سوال کریں گے، محمد اب معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نکرہ ہے. محمد جب کہہ دیا آپ نے تو نجف کے جتنے محمد سب کے سب شامل ہیں، ہے کہ نہیں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ محمد، ہم نے نکرہ کی تعریف کیا پڑھی ہے؟ النکرہ الذی شاع فی جنسہ، جو اپنے جنس میں کیا ہو؟ شائع ہو، شامل ہو سب کو. ہم نے محمد کہا تو جتنے محمد ہیں انڈین میں سب کے سب شامل ہیں. پھر آپ کیسے کریں معرفہ ہے؟ جی جلدی سے جواب دیجیے، سوچنے والی بات نہیں ہے. نکرہ ہے محمد. ہاں جی حضور، کیوں؟ چونکہ انہوں نے لکھ دیا کہ معرفہ ہے. ہاں تو کیوں معرفہ ہے؟ معرفہ کیوں ہے محمد؟ میرے بھائی یہ معارف آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. معارف ہم نے کتنے پڑھے ہیں؟ ضمیر، اسم اشارہ، اسم علم، ہے نا، اسم موصول، یہ سب معارف میں سے ہیں. اور ان میں سے علم نہیں، نام، لوگوں کا نام. تو محمد نام ہے کہ نہیں ہے؟ نام ہے، لہٰذا یہ علم ہے. اور علم کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے نہیں. یہ جواب تھا. اچھا، ابو کا معرفہ ہے نکرہ ہے؟ جی کیسے؟ کاف جو ضمیر ہے، ہاں یہ اسم کی علامت ہے. تو اسم کی علامت یعنی تیرا باپ، تو نکرہ بھی تو اسم ہوتا ہے. خاص کر کے بتا رہے ہیں نا ابو کا یعنی تیرا باپ. نہیں، یہ جواب نہیں ہے، مطلب جواب یہ نہیں ہے.
ہاں جی ابو کا معرفہ ہے نکرہ، ابو کا بھی معرفہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی معرف میں سے کہ ضمائر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں علم، اور ان چاروں کے میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. آپ تو بھول جاتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں. دیکھیں ابو کا کیا ہے؟ ابو چونکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوا ہے لہٰذا اس نے اضافت اس سے کسب کر لی. یہ کہتے ہیں نا کہ اچھے کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھے بن جاؤ گے، برے کے ساتھ. تو اس نے کیا کیا؟ ابو کا نے، اس مثال میں ابو کا نے صحبت اختیار کی ضمیر کی، ضمیر نے اپنا اثر جو کیا اس کے اوپر دکھایا، لہٰذا یہ بھی معرفہ ہو گیا. تو یہ یہ جواب دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. وثانی فی المثال موضح للاول. ٹھیک ہے. تو دوسرا جو کیا ہے مثال میں پہلے والے کے لیے کیا ہے؟ موضح، وضاحت کرنے والا ہے. آپ نے کہا جانی محمد، کون محمد؟ آپ نے کہا ابو کا جو تمہارا باپ ہے. ختم ہو گئی بات، وضاحت ہو گئی. اب وہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا کہ اب میرا باپ کون، تھوڑی پلٹ کے سوال کرے گا، نہیں کرے گا. وہ مثال فی النکرات، جہاں تک نکرات کی بات ہے تو نکرہ میں کیا نکرہ میں کیا ہے؟ یہ مخصص ہے، موضح نہیں ہے. قولہ تعالی من ماء صدید. ٹھیک ہے. سنیے تو کیا کہا نکرے میں اس کی مثال کیا؟ من ماء صدید. جب ماں کہیں گے تو یہ نکرہ ہے نہیں؟ نکرہ ہے ماں. اچھا صدید کیا ہے؟ صدید بھی نکرہ ہے، صدید بھی نکرہ ہے. مگر کیا ہے؟ نکرہ جب جمع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک خصوصیت آ جاتی ہے. دیکھیں جب ماں کہا تو ہر پانی شامل ہے، لیکن جب ماء صدید کہہ دیا تو خون آلود پانی ہے نہیں. تب یہ کیا ہے؟ اب خون آلود پانی جب کہہ دیا آپ نے تو ابھی بھی یہ مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے، مگر اب پہلی والی عمومیت نہیں رہی. اب سارے پانی جو کیا اس سے نکل گئے. واضح انشاءاللہ. تو دیکھیے وہ فن نکرات کیا ہے؟ یہ نکرے میں کیا فائدہ دیتا ہے؟ تخصیص کا. فصدید و عطف بیان علامہ. صدیدن کا اعراب کیا ہے؟ دیکھیں صدیدن، دیکھیں جس طریقے سے مائن مجرور ہے صدیدن بھی مجرور ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ صدیدن عطف بیان ہے کس کے لیے؟ ماں کے لیے. وکلاہما نکرہ والثانی فی المثال مخصص للاول. اور اس مثال میں ثانی سے مراد کیا ہے؟ صدید. صدید جو کیا ہے؟ مخصص ہے کس کے لیے؟ اول کے لیے. اول سے مراد ماں کے لیے. بات انشاءاللہ. تو یہ عطف بیان کی بات ہے، ختم ہو گئی. اب آئیے عطف نسخ. عطف نسخ کسے کہتے ہیں؟ عطف نسخ کی تعریف هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه احد الحروف العشرہ. وہ تابع کہ جس کے اور اس کے متبوع کے درمیان، اس تابع کو کہتے ہیں عطف بیان کہ جس کے اور جس تابع اور اس کے متبوع کے درمیان میں ان 10 حروف میں سے کوئی ایک جو کیا ہوتا ہے؟ آ جاتا ہے. چاہے واو ہے، او آئے، ثم ہے، یہ سب ٹھیک ہے انشاءاللہ. وَهَذِهِ الْحُرُوفُ هِيَ. اور یہ 10 حروف کون کون سے ہیں؟ یہ ہیں. سنیے سب سے پہلے واو. واو کیسے عطف کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جاء زید و عمر. تو اعراب کیا کہتے ہیں؟ جاء فعل، زید فاعل، واو حرف عطف، اور عمر کیا کہتے ہیں؟ معطوف علی زید، مرفوع علامۃ رفعہ ضمہ. ہے کہ نہیں؟ یہ اعراب کرتے ہیں. کیونکہ عطف اور معطوف کا حکم جو کیا ہے ایک ہوتا ہے، اعراب ایک ہوتا ہے. بات انشاءاللہ. جی. الواو وہی لمطلق الجمع. یہ کس کے لیے آتا ہے؟ یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، کسی کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے. فیوطف بہا المتقارب. بس 2 چیزیں کہ جو ہے آپس میں قریب ہوتی ہیں ان سے کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کو جمع کر دیتے ہیں، عطف کر دیتے ہیں اس کے اوپر. جیسے آپ کے پاس 2 لوگ آئے، محمد اور علی. آپ نے کیا کہا؟ آپ یہ نہیں کہیں گے جاء محمد و جاء علی، نہیں تو واو نہیں کہیں گے. جاء محمد جاء علی. تو عربی لوگ اس کو جو ہے کیا ہے وہ نہیں کریں گے، یعنی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ کہیے جاء محمد و علی. کلام مختصر بھی رہا اور مطلب بھی سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو محمد اور علی کیا ہیں؟ ذات میں الگ الگ ہیں، مگر آپ کے پاس آنے میں دونوں کے دونوں برابر ہیں، شریک ہیں. اذا کان مجیئہم معا. جب دونوں کے دونوں ساتھ آئیں تو آپ نے کیا کہا؟ جاء زید و عمر یا جاء محمد و علی. ویعطف بها السابق المتأخر. اس طریقے سے جس طریقے سے 2 قریب چیزوں کو ایک دوسرے پر عطف کیا جاتا ہے، اس طریقے سے کیا کہتے ہیں؟ سابق کو متاخر کے اوپر کیا ہے؟ عطف کیا جاتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی پہلے والے کو بعد والے کے اوپر کیا ہے؟ عطف کیا جا سکتا ہے. جیسے ابھی درس میں آئے، پہلے امن آئے، اس کے بعد آپ آئے 5-10 منٹ کے بعد، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جاء امن و ساحل. تو ٹھیک ہے. دیکھیں جاء علی و محمود. یہ کب؟ اذا کان مجیء محمود سابق علی مجیء علی. بس اسی کی جگہ ہم نے کیا؟ محمود علیون کی جگہ امن رکھ دیا، محمود کی جگہ ساحل رکھ دیا. چونکہ امن پہلے آئے تھے
ساحل جو بعد میں آئے تھے تو کیا ہے اذا کان مجیء ساحل اذا کان مجیء محمود سابقا علی مجیء علی، کب کہ جب یہاں پر محمود کا آنا پہلے ہو. اب یہاں پر محمود کی جگہ پہ امن کو رکھنا ہوگا. جب محمود کا آنا پہلے ہو کس سے؟ علی کے سے. ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے پہلے والے کو بعد پہ عطف کرتے ہیں اس طریقے سے بعد والے کو بھی پہلے پہ عطف کر سکتے ہیں. یعنی آپ بعد میں آئے نا تو ہم یہ کہیں جا امن و ساحل. اب یہاں پہ بات پہلی والی ہو جائے گی درست. جا امن و ساحل. دیکھیے جیسے جا علی و محمد اذا کان مجیء محمد متاخرا عن مجیء علی. تو آپ یہاں پر علی کی جگہ امن کو رکھیے، محمد کی جگہ ساحل کو رکھیے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا اذا کان مجیء محمد یعنی مجیء ساحل متاخر عن مجیء امن. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ تینوں صورتیں میں اگر ساتھ آئیں تو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ دونوں ساتھ آئیں، پس و پیش یعنی قبل و بعد آئے تو بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ بہرحال واو اس کا فائدہ دیتا ہے عطف کا. اس طریقے سے فا بھی جو ہے وہ عطف کا فائدہ دیتا ہے. لیکن فا میں اور واو میں فرق یہ ہے کہ فا جو عطف کا فائدہ دیتا ہے یہ ترتیب اور تعقیب کا معنی دیتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ جہاں پر آپ فا کہیں گے نا تو مطلب کیا ہے کہ جو دو چیز ہوئی ہے وہ ترتیب کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی یکے بعد دیگرے ہوئی ہے. جیسے وہ معنی ترتیب، ترتیب کا مطلب کیا ہے کہ ان ثانی بعد الاول، کہ دوسرا پہلے والے کے بعد ہے. وہ معنی تعقیب، تعقیب کا مطلب کیا ہے کہ انہو عقیب و بلا مہلہ. تعقیب کا مطلب کیا ہے؟ تعقیب کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا والا ان دونوں میں کیا ہے؟ تاخیر نہیں ہے، درمیان میں فاصلہ نہیں ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ہم عام طور سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے یہ کہہ لیجئے کہ اجزاء نماز میں ترتیب اور موالات کو سمجھ لیجئے. ترتیب یہ ہے نا کہ یک کے بعد دیگرے انجام دینا، ایک کے بعد دوسرے کو انجام دینا. اور موالات کیا ہے کہ بلا فاصلے کے انجام دینا. تو تعقیب یعنی بلا فاصلے کے، اور ترتیب کیا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا. سنیے مثال، قدم الفرسان فالمشاۃ. قدمہ فعل، الفرسان فاعل. ٹھیک ہے. فا حرف عطف، المشاۃ معطوف علی عطف علی الفرسان. ٹھیک ہے. تو اب جو اعراب فرسان کا وہ مشاۃ کا ہے، مگر کیا یہاں فا ہے نا، تو یہ فا جو کیا ہو رہا ہے، یہ اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ فرسان یعنی جو گھوڑ سوار تھے وہ پہلے آئے اور پیدل چلنے والے بعد میں آئے. ٹھیک ہے. اذا کان مجیء الفرسان سابقا یعنی پہلے، ولم یکن بین قدوم الفریقین مہلہ، اور دونوں کے درمیان میں کیا ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں ہے. یعنی ٹھیک ہے آئے پیدل چلنے والے لوگ آئے، لیکن یہ بہت زیادہ فاصلے کے ساتھ نہیں آئے. تو یہ تعقیب و ترتیب کا فائدہ دے رہا ہے. بس انشاءاللہ. تو فا بھی فا حرف عطف ہے. اس طریقے سے ثم وحیت ترتیب مع تراخی، یہ کیا ہے؟ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے تراخی کے ساتھ. یعنی کیا دیکھیے اب ثم اور فا میں آپ کوئی کہے گا کہ بھائی ترتیب کا فائدہ فا بھی دیتا ہے، فا کا معنی بھی ترتیب ہے، ثم کا معنی بھی ترتیب ہے. تو آپ کہیں گے جی ہاں صحیح ہے ترتیب ہے، لیکن ثم ترتیب مع تراخی یعنی دو چیزیں حاصل تو ہوئی ہیں ترتیب کے ساتھ، لیکن زمانہ دونوں میں جدا جدا الگ الگ ہے، فاصلہ ہے کافی. ٹھیک ہے. جیسے اس کے لیے کہا ہے قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے انسان کو بہترین پیرائے میں کیا ہے خلق کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر کیا ہے یہ انسان دھیرے دھیرے کیا ہوا ہے پستی کے منازل کو طے کرتا چلا گیا. تو یہ ایک دم سے نہیں ہوا ہے نہیں، بلکہ کیا ہے کبھی قتل، کبھی چوری، کبھی زنا، اس طرح کے اعوذ باللہ گناہوں کو انجام دیتے تھے. انسان جو کیا ہے پستی کے مراحل کو طے کرتا گیا. تو یہ ہوا تو، مگر کیا ہے اس میں زمانہ لگا، فاصلے کے ساتھ ہوا. یہ دیکھیے جیسے، اور انہوں نے اور صاف مثال دی ہے، کہہ رہے کہ دیکھیں وما ان ترتیب قد سبق. ترتیب کا جہاں تک معنی ہے گزر چکا ہے، یعنی دوسرا پہلے کے بعد ہو. اچھا تراخی کسے کہتے ہیں؟ تراخی یعنی دیری، اردو میں کہہ لیجیے فاصلہ. ان بین الاول والثانی مہلہ، کہ پہلے اور دوسرے کے درمیان میں کیا ہو؟ مہلت ہو، فاصلہ زمانی ہو. نہ ہو. سنیے جیسے ارسل اللہ موسیٰ، اللہ نے جناب موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے. ثم عیسیٰ ثم محمد علیہ الصلوۃ والسلام. پھر اس کے بعد
ہاں یہ رسول بنا کے بھیجا ہے نا. تو یہ دیکھیے گا اللہ نے بھیجا کسے؟ موسیٰ کو، پھر عیسیٰ کو، پھر نبی کو. تو کیا مطلب ایک ساتھ بھیجا؟ ثم نہیں، بلکہ ترتیب ہے، یعنی آپ عطف کریں گے کیسے؟ اعراب ہی کریں گے. ارسل فعل، اللہ فاعل، موسیٰ مفعول، ثم حرف عطف، عیسیٰ عطف علی موسیٰ. ٹھیک ہے، اس کے بعد والی بھی. لیکن کیا ہے یہ دیکھیں تو آپ کئی 100 سال کا فاصلہ تھا دونوں کے درمیان میں، بلکہ تینوں کے درمیان میں ایک دوسرے کے، ہے نہیں. خود جناب اگر جناب عیسیٰ اور جناب پیغمبر اسلام کے 600 سال کا فاصلہ کہا جاتا ہے نہیں. چوتھی بات، چوتھا حرف کیا ہے؟ 10 حرف ہے. او بھی کیا ہے؟ یہ فائدہ دیتا ہے کس کا؟ عطف کا. وہو للتخیر اب الاباحہ، یہ بھی کیا ہے؟ حرف عطف میں سے. لیکن اس کا فائدہ کیا، معنی کیا ہے کہ یہ دو چیزوں میں جو آپ عطف کریں گے وہ دونوں کیا ہے؟ اختیار کا مسئلہ معنی دیتا ہے، خیار کا. یا تو اس کو اختیار کرو یا اس کو اختیار کرو. اب کہتے ہیں اگر کوئی کسی وقت کفارہ واجب ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ اعتق رقبہ او کفارۃ 60 او سم شہرین، صیام شہرین، او اطعام 60 مسکینہ. تو یہاں پہ او کا معنی دینے کیا مطلب؟ یعنی او حرف عطف ہے مگر کیا ہے کہ علی نحو الاختیار ہے. یا تو غلام آزاد کرو، یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا پھر 60 روزے رکھو. 2 مہینے روزہ رکھنا ہے، لگاتار رکھیں. 31 دن لگاتار. اس کے بعد سے 31، ایک مہینہ اور اگلے مہینے کے 1 دن. ٹھیک ہے، بات واضح انشاءاللہ. تو یہ او کا معنی دیتا ہے تخیر، اور اباحت کا معنی دیتا ہے جواز کا معنی دیتا ہے. والفرق بینہما ان التخیر لا یجوز معہ الجمع، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ تخیر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. جہاں پر کوئی ایک ہی ہو، جیسے آپ کو بتایا اگر اس پر کفارہ واجب ہو تو یہ نہیں کہ تینوں دینا ہے، کوئی ایک ہی آپ کو اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. والاباحہ یجوز معہ الجمع، لیکن اگر اباحہ کا معنی دے گا تو کیا وہاں پہ جمع ممکن ہے. مثال سنیے، مثال التخیر تزوج ہندن او اختہا، کہ تم شادی کرو ہند سے یا اس کی بہن سے. تو یہاں پر کیا ہے؟ اختیار. گویا کہ آپ کو اختیار ہے شادی کرنے کا، یا تو ہند سے کر لو، اس کی بہن سے کر لو. دونوں سے ہمارے یہاں جمع بین الاختین اسلام میں نہیں ہے نہیں. یہاں پر معنی یہ نہیں کر سکتے کہ دونوں سے شادی کر لو، نہیں، کسی ایک سے. آگے پیچھے کیا؟ جیسے 1 سال پہلے بڑی بہن سے کی، پھر اس کے دوسرے سال نہیں اگر نہیں سکتے. بیوی کی اجازت ہے وہاں پہ نہیں. اگر اس کو طلاق دے دی پھر بھی الگ الگ ہو، پھر بھی جمع کرنا ہی ہوا. یہ سنیے، خیر تو یہ اہم چیز سمجھنا کیا ہے کہ تخیر کا یہی ہے کہ آپ 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. اب یہاں پر دیکھیے مثال بھی غلط ہو گئی ہے. وہ مثال الاباحہ ادرس الفقہ بالنہ، جہاں اباحت کی بات ہے جہاں پہ جمع ممکن ہے تو یہاں پر آپ اس مثال دے سکتے ہیں ادرس الفقہ بالنہ، کہ کیا کرو؟ فقہ پڑھو اور کیا کرو؟ یہ نحو پڑھو. تو یہاں پر جواز ہے، یعنی کیا مطلب؟ آپ فقہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نحو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ پڑھتے بھی ہیں. صبح میں فقہ بھی پڑھتے ہیں، شام میں جب وہ بھی پڑھتے ہیں، نحو بھی پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مشکل نہیں. فإن لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج. دیکھیں یہ حتیٰ سنی بھی مان رہے ہیں، کیسی چیزیں ہیں وہ نہیں مانتے کہ آپ کے لیے شریعت کی طرف سے منع ہے، ٹھیک ہے، کہ جمع نہیں کرنا، کہ جائز نہیں ہے جمع کرنا 2 بہنوں کا ایک نکاح میں. ٹھیک ہے. ولا تشکو فی انہ یجوز. ہاں لیکن ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جائز ہے کہ انسان جو کیا ہے ایک وقت میں نہ بھی پڑھے اور فقہ بھی پڑھے، اس میں کوئی مشکل نہیں بلکہ افضل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ 4 ہے، میرے خیال سے اس کو رہن دیں، تھک گئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو بہرحال آپ لوگ ایسے بند کر کے نہ آ جائیے گا کیونکہ یہ بہت دقیق باتیں ہیں، یہ مختلف مسائل ہیں. اس کو جا کے یاد کر کے آئیے گا کہ مطلب اس کا فائدہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ کل چل کے جب آپ عربی کا ترجمہ کریں گے تو اگر یہ جو بتایا جا رہا نا کہ یہ مطلب تخیر کا فائدہ دے رہا ہے، یہ جو کیا ہے ترتیب کا فائدہ ہے، تو آپ ترجمہ جب کریں گے اردو میں تو اس